السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج ہم جانیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس کی موت ایک لنگڑے مچھر سے کیسے ہوئی۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شہر بابل حاکم کا بادشاہ تھا، جو قریباً 400 سال سے اس قوم پر حکومت کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ خونخوار اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ اپنی قوم کو اپنی پوجا کرنے کے لیے کہتا تھا۔ وہ کہتا تھا، نعوذ باللہ، میں خدا ہوں، میری پوجا کرو۔ لیکن اس کی قوم کے لوگ بہت سخت نافرمان اور سرکش تھے۔ وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس کی بات مانتے تھے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم میں دین کی دعوت دی تو اس کی قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹا سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم کے سارے بت توڑ ڈالے تو ان کی قوم اس بات پر بہت غصہ ہو گئی اور نمرود کے پاس گئے۔ اس بات پر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، بتا، کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس بات پر نمرود نے اپنی جیل سے ایک قیدی رہا کر دیا اور ایک کو پھانسی دے دی۔ کہا، دیکھ، میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے، تو کر سکتا ہے ایسا؟ نمرود سے کوئی جواب نہ بنا اور اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہو گئی۔ نمرود نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیں گے۔ اس نے اپنے درباریوں اور قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ بہت بڑی آگ لگاؤ، جو اتنی بڑی آگ ہو آسمان تک جائے۔ وہ آگ بہت بڑی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ وہ آگ کی لمبائی اتنی تھی کہ پرندے بھی اس میں جل رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ بے شک اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ میرا کارساز ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ تو آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے رسیاں تک جلا دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہ بگاڑ پائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ہی سجدہ کیا۔ یہ دیکھ کر قوم کے لوگ بہت شوق رہ گئے، ان سے سنبھالا نہ گیا، ان کو اپنی بے عزتی برداشت نہ ہوئی۔ نمرود کو یہ برداشت نہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ بھی کچھ نہ بگاڑ پائی۔ کچھ دن بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، میں جنگ کرنا چاہتا ہوں اور تباہ کر دوں گا۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے کہ اللہ کے حکم سے ہمارا لشکر جو ہے وہ تیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ ہمارا اللہ کا لشکر تیار ہے، تو بتا جنگ کب کرنی ہے؟ نمرود نے 3 دن کا سمے مانگا۔ 3 دن میں اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، کیونکہ نمرود ایسا کافر بادشاہ تھا جس کا پوری دنیا پر راج تھا۔ مسلمان میں 2 بادشاہ آئے جن کا پوری دنیا پر راج تھا، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اور کافروں میں ایک نمرود تھا۔ تو اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے لشکر منگوایا اور تیار کیا۔ 3 دن میں اس نے بہت تعداد تیار کی، لیکن جب اللہ کا لشکر آیا اور جب لڑائی ہوئی تو اللہ پاک نے اتنے مچھر بھیجے کہ نمرود کی قوم کو وہ پوری طرح کھا گئی۔ ان کا پورا گوشت ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں بچیں۔ یہ دیکھ کر نمرود بہت پریشان ہو گیا۔ ایک مچھر نمرود کے آگے پیچھے گھس رہا۔ نمرود اپنے محل میں جا بھاگا۔ وہ جا کر اپنی بیوی کے پاس گھس گیا اور اس سے کہا کہ صرف مچھر میری پوری لشکر کو کھا گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے ان مچھروں میں۔ لیکن ایک لنگڑا مچھر، اس نے نمرود کا پیچھا نہ چھوڑا اور وہ جا کر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ نمرود کی ناک سے وہ نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور نمرود کے دماغ کو وہ چاٹنے لگا۔ جیسے جیسے وہ نمرود کے دماغ کو چاٹتا، نمرود کو بہت زیادہ بے چینی، بے سکونی ہوتی۔ وہ مچھر نمرود کی ناک سے نکل بھی نہیں رہا تھا۔ وقت بیت گیا، نمرود پریشان رہا، اس کو 1 منٹ کا بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا، میرے سر پر جوتا مارو، اور حکم دیا کہ جو بھی محل میں آئے اس کی یہ شرط ہے، وہ نمرود کے سر پہ جوتے مارے گا۔ جیسے ہی جب کوئی نمرود کے سر جوتا مارتا اس کو تھوڑا سکون ملتا، لیکن وہی بے چینی ہونے لگتی۔ لیکن وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں ہی رہا، اس کے سر پہ جوتے پڑتے رہے۔
اور جب تک اس کی موت نہیں آئی وہ جوتے ہی کھاتا رہا۔ تو اس کہانی سے مطلب یہ ریئل قصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی چھوڑ دیں، ہم اللہ کی رضا کو اپنا لیں اور اللہ کی پیروی کریں، سب کو چھوڑ کر ہم سب سے بے تعلق ہو کر اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ بے شک وہی ہمارا رب ہے، وہی سورج کو نکالتا ہے، ڈباتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود بہت ہی نافرمان تھا، جس کو عذاب یہ ہوا کہ ایک لنگڑے مچھر سے اس کی موت ہوئی، جس کو اپنے آپ پر بہت گھمنڈ تھا۔ ہمیں چاہیے ہم ایسے گھمنڈ سے بچیں، اور جب ہمیں کوئی دین کی بات بتائے تو ہم اس راہ پر چلیں اور نافرمانی چھوڑ کر اللہ کا راستہ اختیار کر لیں، اور نماز پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں اور درود پاک پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں ناظرین نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو اسلامک قصے اور سننے تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں ایسے آپ کے لیے اور اسلامک ٹاپکس پر ویڈیو لاتی رہوں گی، بس چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سن سکتے ہیں ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔